السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بھونچال پارٹ 9۔ اس نے آگے بڑھ کر تالا کھولا اور جیسے ہی تالے میں چابی گھومی سسکیوں کی آواز بند ہو گئی۔ ہم آگے بڑھ گئے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ اب ہر طرف ایک خوفناک سناٹا پھیل گیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا۔ ایک دلچسپ مشغلہ آپ کو بتاؤں؟ اگر دن رات کے کسی حصے میں وقت مل جائے تو اپنے آپ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسے دلچسپ انکشافات ہوں گے اپنے بارے میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یوں لگے گا جیسے آپ خود اپنے لیے ہی اجنبی ہو۔ میں اکثر ایسا کرتا ہوں۔ ویسے تو زندگی کا سفر نہ جانے کہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن میں اپنا آغاز اس وقت سے سمجھتا ہوں جب میں مجرم بن گیا تھا۔ بس اس کے بعد کی کہانی آپ کو معلوم ہے۔ اور پھر زندگی کا یہ انداز، انسانوں کی 98% تعداد زندگی کی یکسانیت کا شکار ہے، اور بے حد خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جنہیں زندگی میں تنوع مل جائے، اور مجھے تو وہ سب کچھ مل گیا تھا جسے بس ایک خواب سمجھا جا سکتا ہے۔ ناآسودہ خواہشوں کی تکمیل کا خواب۔ بلا شبہ مجھ سے آنکھیں لے کر وہ سب کچھ دے دیا گیا تھا جو خوابوں ہی میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حقیقی زندگی میں وہ صرف ایک افسانہ ہو سکتا ہے، اور میں وہی افسانوی شخصیت بن گیا تھا۔ تو ذکر ہے ان ہولناک لمحات کا جن سے ہم اس وقت گزر رہے تھے۔ ٹارچوں کی روشنیاں چاروں طرف لہراتی رہیں۔ ماحول انتہائی بدنما اور لرزہ خیز تھا۔ ایک عجیب سی نہوس چاروں طرف برس رہی تھی۔ مکڑی کے بڑے بڑے جالے، چھت کے قریب سرسراہٹیں، جیسے کوئی چھت سے چپکا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ ہم اس گہرے سناٹے میں ٹارچوں کی روشنی ادھر ادھر ڈالتے رہے کہ اچانک ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ ایسی بھیانک کہ انسان اگر ان چیخوں کو برداشت کرے تو اسے انسان ہی نہ کہا جائے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دیواروں سے اچانک ہی لاتعداد چہرے نمودار ہو گئے ہوں۔ ان کی بھیانک زبانیں سانپوں کی طرح لہرا رہی ہوں، اور وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے ہوں۔ اسماعیل عباسی کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور وہ بری طرح دروازے کی سمت بھاگا۔ میں ایک لمحے تک اندر رکا، لیکن یہ چیخیں کانوں کے پردے پھاڑ دے اتنی زیادہ تھی۔ بدن میں خون جیسے جم رہا تھا۔ اسماعیل عباسی، جو شاید غصے کے عالم میں یہاں آیا تھا، ہمت ہار کر باہر نکل گیا تھا، اور مجھے اس کی بزدلی پر غصہ آ رہا تھا۔ کمبخت نے دل چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے بعد نفرت بھری نگاہوں سے کھلے دروازے کے باہر دیکھا۔ پتہ نہیں اسماعیل عباسی کہاں جا مرا تھا۔ بہرحال میں کمرے کے درمیان کھڑا ان آوازوں کو سنتا رہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ آوازیں صرف آوازیں ہیں یا ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ چھت کے قریب ہونے والی سرسراہٹیں بھی ان آوازوں میں دب گئی تھیں۔ میں دیر تک کھڑا حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور یہ سوچ رہا تھا کہ جب تک میرے بدن کو کوئی چھوئے گا نہیں، میں آنکھیں نہیں کھولوں گا اور ان آوازوں کو برداشت کرتا رہوں گا۔ میں یہ اندازہ اب بھی لگانا چاہتا تھا کہ اس مکان کے آسیب صرف چیخ و پکار ہی کرتے ہیں یا کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ تجربہ تھا، خاص طور سے اس لیے کہ میں اپنے جسم سے بالکل ہی بے فکر تھا۔ بہت دیر تک یہ آوازیں شور مچاتی رہی اور میں خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب یہ احساس ہوا کہ اب ان کی شدت میں کمی آ گئی ہے تو میں آہستہ آہستہ سامنے والی دیوار کی طرف بڑھا۔ دیوار پر ہاتھ رکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کہیں ان کے اندر مائکروفون تو نہیں ہے، لیکن چند ہی لمحوں میں میں نے محسوس کر لیا کہ یہ آوازیں دیواروں کے اندر سے نہیں آ رہی۔ البتہ ایک اور خوفناک بات ہوئی، وہ یہ کہ میرے پیروں کے نیچے فرش ٹیڑھا ہونے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کمرے کا فرش ایک طرف سے بلند ہوتا جا رہا ہے اور کمرہ ٹیڑھا ہونے لگا۔ چیخیں انتہائی خوفناک ہو گئی تھی۔ دوسری خوفناک بات یہ ہوئی کہ میرے ہاتھ میں روشن ٹارچ کی روشنی مدھم ہونے لگی، جیسے اس کی سیل ختم ہو رہی ہو۔ یہ چیزیں ناقابل یقین تھی۔ میں گرنے لگا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے میں نے اپنے جسم کو بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ ٹارچ بجھ گئی تھی اور میں نیچے کی جانب کھسکتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ میں دروازے سے باہر نکل جاؤں۔ جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا، اچانک ایک خوفناک قہقہہ بلند ہوا، اور پھر ایک کے بعد ایک، اور اس طرح کے بھیانک قہقہے بلند ہوتے رہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میری اس شکست پر ہنس رہا ہو۔
پھر ایک دم گہری خاموشی ہو گئی۔ پھر بہت فاصلے پر مجھے کچھ انسانی سائے نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میں ان کے قریب پہنچا تو اچانک ہی میری ٹارچ پھر روشن ہو گئی۔ یوں لگا جیسے اس میں نئی روشنی پڑ گئی ہو۔ جس جگہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں بھی انہوں نے روشنی کر رکھی تھی، اور اس روشنی میں ان کے چہرے ہلدی کی طرح زرد ہو رہے تھے۔ یہ اسماعیل، ناصر فرازی، نذیر عباسی اور شمشیر تھے۔ وہ چاروں ساکت و جامد کھڑے غالباً میری زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر میں ان کے قریب پہنچا تو اسماعیل عباسی نے کہا، آؤ براہ کرم میرے کمرے میں آؤ۔ ہم اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئے جہاں اسماعیل عباسی نے اپنا قیام کر رکھا تھا۔ اس بڑے اور وسیع کمرے کی دیواریں چھت سیاہ پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ یہاں انہوں نے ایک بڑا لیمپ روشن کر رکھا تھا۔ اسماعیل عباسی نے غصیلے انداز میں کہا، اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ میں اس کمرے کو کھدوا کر پھکوا دوں، اس کی دیواریں، اس کا فرش، سب کچھ تباہ کر دوں۔ میں ہار نہیں مان سکتا۔ ہار ماننے کا مطلب ہے کہ میں ذکیہ بیگم سے شادی نہ کروں۔ وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتے۔ جذباتی ہونے کی کوشش مت کریں مسٹر عباسی، بات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، تم اس کمرے میں گئے تھے، کوئی اندازہ لگایا تم نے؟ صرف اتنا کہ یہ کام کسی انسان کا معلوم نہیں ہوتا، اور شاید کمرہ کھدوانے کے بعد بھی آوازیں بند نہیں ہوگی۔ میرے ان الفاظ نے ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی طاری کر دی۔ پھر اسماعیل عباسی نے کہا، گویا کوئی حل نہیں ہے کہ میں اس عمارت کو دوبارہ آباد کر لوں۔ بس ایک بات میں تم لوگوں کو بتا دوں، میرے دوستو، خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اتنا کہ میں 10 خاندان آباد کر لوں، تب بھی اس میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ میں اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ تم لوگوں کو دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس عمارت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں چائے تیار کروانی چاہیے، کیوں شمشیر؟ اس وقت میں کچن میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ ہاں، چائے کے سامان کا بندوبست میں نے الگ کر رکھا ہے، یہیں بیٹھ کر چائے بنائی جائے گی، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو۔ بھلا چائے کا معاملہ اور کوئی اعتراض کرے؟ اچانک ہی باہر تیز ہوائیں چلنے لگی۔ یوں لگا تھا جیسے مکان کے آصف پوری طرح اس مکان میں کھیلتے پھر رہے ہو۔ تیز ہواؤں کی سیٹیاں جگہ جگہ ابھر رہی تھی، اور ادھر شمشیر نے چائے کا بندوبست شروع کر دیا تھا۔ گیس اسٹو جلا لیا گیا، پانی وغیرہ تمام چیزوں کا بندوبست یہی تھا۔ برتن بھی موجود تھے، چائے کی پتی، دودھ، شکر۔ پھر اچانک ہی باہر بادلوں کی گرج ابھری اور تیز بجلی چمکنے لگی۔ بہت دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور محسوس ہوا کہ جیسے بارش صبح تک بند نہیں ہوگی۔ چائے نے اس وقت جو مزہ دیا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے کچھ یاد آیا کہ میں نے اسماعیل عباسی سے کہا، عباسی صاحب، ایک بات تو بتائیے، آپ نے اس مکان کی تاریخ تو معلوم کی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے کہ آخری بار یہ مکان کس کے قبضے میں تھا؟ میں بالکل نہیں جانتا، اور شاید مشکل ہی ہو جائے، کیونکہ تھوڑی سی تفصیلات مجھے ذکیہ خاتون سے معلوم ہوئی تھی۔ یہ ان کے خاندان کا گھر تھا، لیکن آبادیاں یہاں سے دور ہٹ گئی تھی، اس وقت سے یوں ہی پڑا ہے، اور اس پر کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، چنانچہ یہ حکومت کی تحویل میں چلا گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں جو قیمتی فرنیچر آپ نے نیچے سے نکلوا کر اوپر منگوایا ہے، یہ کس نے خریدا تھا، اور کس نے انہیں تہہ خانوں میں پہنچایا تھا؟ افسوس، اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں اصل بات جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کیا ان سارے معاملات کا تعلق ان تہہ خانوں سے تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے تہہ خانوں کے اندر کوئی ایسا بندوبست کیا گیا ہو۔ اسماعیل عباسی پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، میں نہیں جانتا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان تہہ خانوں کا جائزہ لیں۔ ابھی چلنا چاہو تو ابھی چلو، اسماعیل نے کہا، اور میں ہنس پڑا۔ کیوں؟ تہہ خانوں میں جائیں گے؟ اگر وہاں کہیں ہنگامہ ہوا تو آپ سب لوگ تو بھاگ آئیں گے مجھے وہاں چھوڑ کر۔ اسماعیل عباسی میرے ان الفاظ پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں، واقعی یہ ایک افسوسناک عمل ہے جس پر میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ خود تمہیں اپنے ساتھ اپنی مدد کے لیے لے گیا تھا، لیکن میں خود ہی بھاگ آیا۔ یہ ایک اچھی بات نہیں تھی جو میں نے کی۔ ارے نہیں، میں نے مذاق کیا ہے۔ آج نہیں تو کل دن کی روشنی میں ہم تہہ خانے کو دیکھیں گے،
پھر ان کے بعد ہم نے ان سے اجازت لے لی۔ باہر بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ ناصر فرازی نے کہا، حقیقت تو یہ ہے جمیل کہ میں تو ہمت ہارتا جا رہا ہوں۔ یہاں کے معاملات تو واقعی بے حد سنسنی خیز اور پراسرار ہے۔ میں خوف محسوس کر رہا ہوں۔ فی الحال اپنے محسوسات کو پس پردہ ڈال کر آرام کی نیند سو جاؤ، ورنہ میں تو کم از کم بیمار پڑ جاؤں گا۔ پتہ نہیں ناصر فرازی سو گیا تھا یا نہیں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک ہلکی سی غنودگی کا عالم مجھ پر طاری تھا۔ بہرحال اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ ایک شیشی کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی کسی کو مخاطب کر رہا ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں پھاڑ دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، جو ہمارے کمرے کا واحد دروازہ تھا اور جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے کھلے دروازے پر نگاہ جما کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ دروازہ کس نے کھولا؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں سوچا اور پھر ان حقیقتوں پر غور کرنے لگا جنہیں پراسرار نہ سمجھا جا سکے۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ دروازے کا بولٹ ڈھیلا ہے۔ ہو سکتا ہے ہوائیں آہستہ آہستہ دروازے پر دباؤ ڈالتی رہی ہو اور آخرکار کنڈی کھل گئی ہو۔ لیکن یہ شیشے کی آواز اور ان آوازوں کے بارے میں جو اندازہ ہوا وہ ہوا کی سرسراہٹیں ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بے اختیار میری نگاہیں دروازے کی جانب اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی انسانی جسم دروازے کے سامنے گزرا ہو۔ ایک بار پھر زمین پر پاؤں مار کر مجھے مخاطب کیا گیا جیسے پہلے کیا گیا تھا، اور اب کوئی شیشی نہیں کر رہا تھا کہ دروازہ بھی کسی نے کھولا ہے اور دروازے کے باہر بھی کوئی موجود ہے۔ میں نے اپنے قریب سوئے ہوئے ناصر کو دیکھا اور یہ تصور دل سے ختم ہوا کہ وہ ناصر فرازی ہو سکتا ہے۔ پھر کون؟ اسماعیل عباسی، نذیر عباسی یا شمشیر؟ لیکن دیکھے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ اب میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو مجھ سے کوئی 15 گز کے فاصلے پر ایک انسانی جسم متحرک نظر آیا، شانوں سے لے کر پیروں تک سیاہ لباس میں ملبوس۔ وہ اس طرح وہاں کھڑا تھا جیسے وہاں کسی کا منتظر ہو۔ اس کے قد و قامت اور اس کے لباس سے کم از کم یہ اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ یہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں، یعنی اسماعیل عباسی، نذیر عباسی یا شمشیر۔ پھر یہ کون ہے؟ تجسس نے مجھے خوف سے بیگانہ کر دیا۔ ایک قدم آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ سایہ بھی آگے چل پڑا ہے، ایک پراسرار، انوکھا اور دلچسپ کھیل جس کا اختتام پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے، نڈر اور بے خوف ہو کر۔ تجسس اب ہر احساس پر حاوی ہو گیا تھا اور میں ہر قیمت پر یہ جان لینا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ پراسرار سایہ اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے میری رہنمائی کر رہا ہو، اور میں بھی شاید اس کے سحر میں گرفتار تھا۔ تھوڑے بہت خوف کا احساس تو ہوتا، لیکن میں ہر احساس سے بے نیاز اور اب اس سائے کا تعاقب کر رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بالکل اجنبی راستوں پر جا رہا ہوں۔ حالانکہ اس عمارت کو میں نے کافی حد تک دیکھا تھا، لیکن اس وقت جن راستوں پر چل رہا تھا وہ بالکل ہی اجنبی اور نئے معلوم ہو رہے تھے۔ وسیع و عریض راہداری جس کی دیواریں اور چھتوں کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، لکڑی کے بنے ہوئے دروازے اور اونچی اونچی کھڑکیاں، قرب و جوار میں چند کرسیاں، لیمپ اور کراکری کا کچھ سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ دیواروں پر روغنی تصویریں جن کے رنگ و نقوش مدھم پڑ چکے تھے، تصویروں کے گرد لمبی لمبی سیاہ موم بتیاں روشن تھیں، اور ان کی جھلملاتی کاپتی روشنی میں یہ تصویر اور بھی بھیانک نظر آ رہی تھی۔ ان کی فریم بے حد خوبصورت اور مضبوط تھے۔ تقریباً 50 سے 60 فٹ لمبی اس راہداری کو عبور کرتے ہوئے میں نے یہ تمام عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ میرے حواس بھی بحال تھے اور ہر طرح کا خوف میرے دل سے نکل چکا تھا۔ حالانکہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک سحرزدگی کی کیفیت مجھ پر بے شک سوار تھی، یہاں تک کہ میں اس سائے کو بھی بھول گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ تعاقب کیا تھا۔ یہاں جو چیزیں موجود تھیں انہیں دیکھ کر ہی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز ابھری اور اس آواز نے مجھے ایک بار پھر ہوش و حواس کی دنیا میں لا پھینکا۔ میں چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا اور
آواز سائے سے آ رہی تھی۔ یہ کوئی عجیب سے ساز کی آواز تھی، کانپتی، لمبی اور سریلی آواز، لیکن اس میں ردھم تھا۔ بجانے والا یقینی طور پر ماہر فنکار تھا، کیونکہ چند ہی لمحوں کے بعد مجھ پر خود فراموشی کی سی کیفیت چھانے لگی۔ جس طرح ناگ بین بجانے والے کے سامنے مست ہو جاتا ہے، میرا بھی یہی حال تھا۔ رات کے اس ہولناک سناٹے میں کسی نامعلوم ہستی کے یوں ساز بجانے سے مجھ پر دہشت کے بجائے فرحت کا حملہ ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس دروازے تک پہنچ گیا جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب میں پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس سے روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ روشنی موم بتیوں کی نہیں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی یوں معلوم ہوا جیسے ساز کی آواز پیچھے ہٹ گئی ہو۔ میں نے سامنے دیکھا اور ایک ایک قدم آگے بڑھ گیا، لیکن اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ روشنی کمرے کے تمام گوشوں کو منور کیے ہوئے تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کمرہ صدیوں سے بند پڑا ہے۔ ساز کی آوازیں بند ہو گئی تھی۔ ایسا ہولناک سناٹا جو اعصاب کو چیرتا ہوا روح کو زخمی کیے دیتا تھا۔ آوازوں کے رک جانے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی خوفناک واقعہ عمل میں آنے والا ہو۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اس خاموشی میں کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ اعصاب شکن خاموشی دور ہو جائے اور وہی چیخنے چلانے کی آوازیں دوبارہ سنائی دے۔ یہ خاموشی ان آوازوں سے زیادہ بھیانک اور پرخطر لگ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آوازوں کے بغیر اس کمرے کی ہیبت کا احساس شعور کو نہیں ہوتا تھا، جو دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر بے اختیار میرے اندر جوش و خروش کی ایک ناقابل برداشت لہر نمودار ہو گئی۔ میں نے پستول جیب میں رکھا، حالانکہ کمرے میں روشنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ٹارچ بھی روشن کر لی اور پھر کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے کا چکر لگانے لگا۔ میں نے پاگلوں کی طرح دیوار پر گھوسے مارے اور پیروں سے فرش بجایا، لیکن دیواروں اور سنگین فرش کے اندر سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ جنوبی دیوار میں بہت بڑے آتش دان کے قریب کھڑکیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کھڑکیوں کے بند دروازوں کا معائنہ کیا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہوئی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کہ یہاں کیا ہے؟ آتش دان میں جلی ہوئی لکڑیاں اور ان کا جلا ہوا برادہ بکھرا ہوا تھا۔ آتش دان برج سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ میں نے اس میں گردن ڈال کر اور چمنی کی طرف دیکھا۔ چمنی اونچی اور تاریک تھی، لیکن درمیان میں ایک موٹا سا رسا لٹک رہا تھا۔ آتش دان کی دیوار کے ساتھ ساتھ لوہے کے کئی کڑے گڑے ہوئے تھے۔ ان کڑوں میں 2-2 فٹ لمبی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ میں حیران ہو گیا۔ ان زنجیروں اور کڑوں کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اسی عالم میں میں نے فیصلہ کیا کہ دن کی روشنی میں اس چمنی کا بھرپور جائزہ لوں گا۔ نہ جانے کیوں چھٹی حس بتا رہی تھی کہ ان آوازوں کا راز اس چمنی کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ میری متجسس نگاہیں کرب و جوار کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر اچانک آتش دان کے اندر مجھے ایک اور چیز نظر آئی، جس پر نظر ڈالتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آتش دان میں راکھ کریدنے اور راکھ ہٹانے والی لوہے کی موٹی اور لمبی سلاخ تھی۔ اس کے ایک سرے پر بالکل تازہ خون جما ہوا تھا۔ میں اس پر جھک گیا اور جائزہ لینے لگا۔ بہت دیر تک میں ہاتھ لگائے بغیر اسے جھک کر قریب سے دیکھتا رہا۔ صرف ہتھی پر جمع ہوا تھا، بلکہ سوراخ کے نچلے حصے اور درمیانی حصے پر بھی موجود تھا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا یہ سلاخ اس سے پہلے بھی یہاں پڑی ہوئی تھی؟ لیکن اس پر تازہ خون کے دھبے کہاں سے آئے؟ یہ خون انسان کا ہے یا پھر؟ اسی قسم کی کئی سوال میرے ذہن میں بجلی کی مانند آئے۔ اگر یہ سلاخ پہلے یہاں موجود نہیں تھی تو اسے کون یہاں لایا، اور وہ کمرے میں کس وقت اور اس راستے سے داخل ہوئی؟ کیا اس چمنی کے راستے یہاں کوئی آتا ہے؟ یہ خون کس کا ہے؟ ہم لوگوں کو جو یہاں اس عمارت میں اس وقت موجود تھے خوفزدہ کرنے کے لیے لایا گیا ہو؟
اس احساس نے میرے دل میں کچھ اور کرید پیدا کر دی۔ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، تم لوگ جو کوئی بھی ہو دوستو، یہ سمجھ لو کہ تمہارے آخری لمحات قریب آ گئے ہیں اور اب کم از کم مجھ سے نہیں بچ سکو گے۔ سمجھ رہے ہو، میں تم سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ تم کوئی بھی ہو، سامنے آ کر مجھ سے بات کرو، دیکھتا ہوں تم کس طرح یہاں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب جب میں اس عمارت میں آ گیا ہوں تو تمہاری ہر سازش ختم کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ میں نے جھک کر خون آلودہ سلاخ اٹھائی، لیکن سلاخ اٹھاتے ہی جیسے خوفناک سا ماحول آ گیا۔ کمرہ بھیانک آوازوں سے گونج اٹھا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بے شمار روحیں خوفناک آوازوں کے ساتھ میرے ارد گرد رقصہ کر رہی ہو، وہ چاروں طرف سے مجھ پر حملہ کر رہی ہو۔ میں نے بے اختیار سلاخ فرش پر دے ماری۔ خوفناک آواز آئی۔ جس جگہ سلاخ میرے ہاتھ پر گری تھی، جس جگہ سلاخ زمین پر گری تھی، وہاں سے تازہ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ایسا لگا جیسے میں نے سلاخ زمین پر نہیں بلکہ کسی کے سینے پر گھونپ دی ہو۔ خون کے اس فوارے کے بے شمار چھینٹے میرے اوپر بھی پڑے تو میرے اعصابی قوت ساتھ چھوڑ گئی اور دوسرے ہی لمحے میں نے کمرے سے چھلانگ لگا دی۔ دروازے کے قریب پہنچا تو ناصر فرازی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ میں اس سے ٹکراتے بچا۔ ناصر فرازی نے مجھے سنبھالا اور بولا، یہ رات میں تم اٹھ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے پانی پلاؤ، میں لاتا ہوں، لیکن تم پلیز مجھے پانی پلاؤ، میں نے کہا اور ناصر فرازی پانی لینے چلا گیا۔ اس صورتحال میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پانی پلانے کے بعد جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہوئی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم خود میری وجہ سے ان الجھنوں کا شکار ہو گئے ہو، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ صرف مجھے؟ بہرحال میرا مسئلہ بہت مختلف ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ میری زندگی میں دیوانگی آ گئی تھی۔ مطلب یہ، میں اس کمرے کی تلاش میں گیا تھا، اکیلے۔ اور کیا؟ مجھے کیوں نہ جگایا؟ کیا فائدہ؟ کیوں فائدہ نقصان کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا تو تم مجھے جگا لیتے، کیا یہ اچھا نہیں ہوتا؟ خیر وہ الگ بات ہے کہ کیا اچھا ہوتا اور کیا برا ہوتا، لیکن بہرحال میں اس کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ داخل ہو گئے تھے؟ ہاں۔ تو پھر؟ واقعی وہاں کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ تم نے واقعی اس وقت کمال کر ڈالا تھا۔ کیوں؟ بھئی تم تنہا اس کمرے میں گئے اور وہ بھی رات کی اس پہر۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو؟ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہاں تم نے کمرے میں کیا دیکھا؟ ایسی پراسرار انوکھی چیزیں جن کے بارے میں شاید میں خود بھی ابھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مثلاً مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح پلیز۔ اور جواب میں نے ناصر فرازی کو ساری تفصیلات سنا دی اور پھر میں نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے۔ یقیناً یہ کچھ ایسے لوگوں کا کام ہے جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسماعیل عباسی ذکیہ بیگم سے شادی کرے، لیکن دوست ہونا وہی چاہیے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اسماعیل عباسی کو ذکیہ بیگم سے شادی کرنا ہوگی اور ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ ان لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ ویسے وہ لوگ جاگے نہیں ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر میں نے اسماعیل عباسی کو ساری کہانی سنائی تو وہ دنگ رہ گیا۔ شمشیر تو تھر تھر کانپنے لگا۔ نذیر عباسی نے کہا، تم بے انتہا بہادر آدمی ہو دوست۔ میں نے بھائی صاحب سے یہی کہا تھا کہ یہ شخص بڑا بہادر معلوم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے کام آ جائے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس طرح خطرے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن آؤ، کیا تم لوگ اس کمرے میں جانے کی ہمت کرو گے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر آؤ، تمہیں وہ سلاخ اور زمین سے ابلنے والا خون دکھاؤ۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے تھے۔ میں نے بہادری کے ساتھ آگے بڑھ کر کمرے کے دروازے کھولا تو پہلے کی طرح صاف اور خالی تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہاں نہ خون تھا نہ سلاخ، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ سلاخ آتش دان کے اندر پڑی ہوئی تھی، لیکن اس پر خون کے دھبے تھے، نہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ بڑی عجیب شرمندگی ہوئی اور میں سخت پریشان ہو گیا۔ اسماعیل عباسی، نذیر عباسی، سب لوگ کچھ لمحات تو کھڑے رہے، پھر اسماعیل عباسی نے کہا، آؤ واپس چلتے ہیں۔
میں باہر نکلا تو میرے ذہن پر ایک تردد سوار تھا۔ میں باہر آنے کے بعد شرمندگی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا تو اسماعیل عباسی نے کہا، ہم جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں ان میں اس واقعے کا اس طرح ہو جانا حیرانی کی باعث ہے۔ حیرانی کی باعث تو نہیں، تم اس پر زیادہ توجہ نہ دو، اپنا دل خراب نہ کرو۔ پھر 10:30 بجے کے بعد ایک شخص اس عمارت کے دروازے پر کھڑا نظر آیا، سہما ذرا ڈرا ہوا سا اندر پہنچا تھا۔ اس وقت ہم عمارت کے برآمدے میں موجود تھے۔ آنے والے نے اسماعیل عباسی کو سلام کیا تو اسماعیل عباسی بولا، ہاں زمان خان، کیا بات ہے؟ صاحب جی، بی بی صاحب نے آپ کو بلایا ہے، دوپہر کا کھانا آپ ان کے ساتھ ہی کھائیے۔ اوہو، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ نذیر صاحب کو بھی بلایا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، نذیر صاحب بھی آئیں گے، اسماعیل نے کہا اور ملازم چلا گیا۔ تب اسماعیل نے کہا، ذکیہ اکثر ہم لوگوں کو دعوت کرتی رہتی ہے، وہ اس بات پر ہم سے سخت ناراض ہے کہ ہم خطرہ مول لے کر اس مکان میں کیوں رہ رہے ہیں۔ اس کے تاثرات بڑے عجیب ہیں، اپنا خاندانی مکان ہونے کی وجہ سے اس سے محبت بھی کرتی ہے، لیکن یہاں ہونے والے معاملات اور واقعات سے کبھی کبھی خوفزدہ بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ دونوں تیار ہو کر نکل گئے اور شمشیر سے کہہ گئے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ شمشیر باورچی خانے میں چلا گیا تو میں نے ناصر فرازی کے ساتھ دیکھا اور کہا، کیا خیال ہے فرازی، ہم اپنا کام شروع کریں؟ فرازی کے اندر ایک ہچکچاہٹ سی تھی۔ اس نے کہا، کس طرح؟ مجھے کچھ اس طرح محسوس ہو رہا ہے ناصر، جیسے تم ان حالات اور واقعات سے بددل ہوتے جا رہے ہو۔ ناصر نے فوراً ہی جواب نہ دیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کچھ امید ہے؟ کیوں نہیں؟ تو ٹھیک ہے، میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں صورتحال کوئی مشکل شکل اختیار نہ کر لے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک میں مکمل طور پر اس بات پر اتفاق نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ آسیبی کارنامے ہی ہے۔ تو پھر آؤ ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ عمارت کے ارد گرد کوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی، دور دور تک کوئی انسان ادھر ادھر نظر نہیں آتا تھا۔ نزدیک ترین بستی جس میں ذکیہ بیگم رہتی تھی فیض پور سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس عمارت کی صحیح تاریخ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، جیسا کہ یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ یہ عمارت ذکیہ کے بزرگوں کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں اور بھی تھوڑی بہت معلومات ملنی چاہیے تھی۔ کوئی ایسی عمر رسیدہ شخصیت جو یہاں بہت پہلے سے رہتی ہو، ان سے معلومات حاصل ہو تو کچھ کام بن جائے۔ شمشیر نے دوپہر کا کھانا تیار کر دیا۔ میں نے اور ناصر فرازی نے اپنے ہی کمرے میں کھانا کھایا اور اس کے بعد میں نے ناصر فرازی سے کہا، کیا خیال ہے دوست، ہمت کرنی چاہیے؟ کیسی ہمت؟ ناصر فرازی نے عجیب سے لہجے میں کہا، یار کمال ہے، اس سے پہلے تو میں نے تمہیں اتنا بزدل نہیں دیکھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ ان حالات سے نہ جانے کیوں میری طبیعت کچھ الجھی سی ہے۔ آؤ ذرا اس کمرے کی چھت پر دیکھتے ہیں۔ میں نے تمہیں چمنی کے بارے میں تو بتایا تھا نا؟ ہاں، تو پھر آؤ۔ اس کے بعد ہم نے کمرے کی چھت پر جانے کا راستہ تلاش کیا۔ راستہ نہیں ملا، البتہ ایک سیڑھی دستیاب ہو گئی، جس کو لگا کر ہم کمرے کی چھت پر پہنچ گئے اور اس کے بعد خوب اچھی طرح دور دور تک اس پوری عمارت کی چھتوں پر دیکھا، لیکن وہاں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ اوپر پہنچنے کے بعد میں نے چمنی کے اندر جھانکا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آواز کدھر سے آتی ہے۔ اگر یہ آواز کسی مشین کی ہے تو وہ مشین آخر کہاں چھپائی جا سکتی ہے؟ سلاخ سے خون کا نکل آنا ایسی کوئی مشکل بات نہیں تھی، کوئی بھی شعبدہ باز ایسی چیزیں تیار کر سکتا ہے۔ زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز دبائی گئی ہو جس سے خون ابل پڑے، لیکن بہرحال یہ تمام احساسات کچے تھے اور ان کے بارے میں زیادہ اعتماد کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے ناصر فرازی سے کہا، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ میں تو بس دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی اچھا ماہر جاسوس روحوں کی نگرانی کر رہا ہو اور پراسرار آدمیوں کے خلاف کام کر رہا ہو۔ ویسے یار ایک بات کہوں، کاروبار کتنا اچھا ہے۔ تم نے سڑکوں پر بڑے بڑے بورڈ لگے دیکھے ہوں گے، لوگ باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں کاروبار کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دلچسپ مشغلہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ روحانی جاسوسی کے بارے میں کیا خیال
بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں ہنس پڑا۔ ناصر فرازی، اگر مجھے جمیل سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، اس روپ میں کیا برا ہے؟ بلکہ مجھے تو صرف ان حالات کے بارے میں اندازہ لگانا ہے۔ اسماعیل عباسی نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ نہیں، واقعی میں تمہاری تجویز پر غور کر رہا ہوں۔ کیا تم یقین کرو گے جمیل کہ میں نے کتنی بار اس انداز میں سوچا ہے؟ کس انداز میں؟ یہی کہ اگر ہم یعنی میں ایسا کوئی کاروبار شروع کروں۔ اصل میں بس ایک خرابی ہے، بے شمار دھوکے بازوں نے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے اور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ مختلف لوگوں کے کام آئے، ان کے سنگین حالات معلوم کر کے ان کی مدد کریں۔ کیسا رہے گا یہ سب کچھ؟ میرے خیال میں خاصا اچھا ہے۔ ملاؤ گے ہاتھ؟ بشرط یہ کہ بچ کر یہاں سے واپس جا سکے۔ ارے واہ، اس کا کیا سوال ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، خیر چھوڑو۔ اچانک ہی وہ خاموش ہو گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، کچھ پوچھ رہے تھے؟ نہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں، واقعی بعد میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ اس نے سوال کیا۔ یہاں ہمیں کوئی ٹیپ ریکارڈ مل سکے گا؟ ٹیپ ریکارڈر؟ ہاں، میں اس کمرے میں ہونے والی آوازیں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے اسماعیل آسانی سے ٹیپ ریکارڈر فراہم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنا یہ سلسلہ ترک کر دیا اور آرام کرتے رہے۔ شام کو 4 بجے کے قریب اسماعیل اور اس کا بھائی واپس آ گئے۔ اسماعیل بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ دوستو، میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آیا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے ذکیہ کو مطمئن کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں بہت جلد اس آسیب زدہ مکان کی مرمت شروع کروا دوں گا۔ میں نے آسیب زدہ مکان کی روحوں پر قابو پا لیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ روحیں وغیرہ کچھ نہیں، بلکہ کچھ ایسے وہم پیدا ہو گئے ہیں جن کی بنا پر اس مکان کو آسیب زدہ سمجھ لیا گیا ہے۔ میں سارا کام ٹھیک کروں گا۔ ویری گڈ۔ ویسے آپ کو طلب کیوں کیا گیا تھا؟ اصل میں ذکیہ بیچاری بری طرح تنہائی کا شکار ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں جلد سے شادی کر لیں تاکہ اس کے بعد حالات پرسکون ہو جائیں۔ میں نے بھی اس بات کا وعدہ کر لیا ہے کہ ذکیہ خاتون سے شادی کے بعد آپ اسی مکان میں رہیں گے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ لیکن آپ نے یہ وعدہ زیادہ جلد بازی میں تو نہیں کر لیا؟ دیکھ لیں گے، شادی تو ہو جائے۔ اگر ہم اس مکان میں گزر بسر نہ کرے تو کہیں اور بندوبست کر لیں گے۔ ویسے نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ آپ ضرور ان آوازوں پر قابو پا لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی وہ آوازیں ہیں جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہے، ورنہ باقی تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آوازوں کا سراغ لگا لیں۔ ویسے آپ سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی، مثلاً ٹیپ ریکارڈر۔ ٹیپ ریکارڈر؟ ہاں، اتفاق کی بات ہے کہ ٹیپ ریکارڈر تمام لوازمات کے ساتھ میرے سامان میں موجود ہے۔ اصل میں موسیقی کا شوقین ہوں اور کچھ خاص قسم کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ لیکن کیا کروں، یہاں تو صورتحال ہی کچھ ایسی پیش آ گئی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر نہیں سکا۔ میں ٹیپ ریکارڈر آپ کو فراہم کر دوں گا، آپ مجھے دے دیجئے۔ اور اس نے اپنے سامان میں سے وہ قیمتی ٹیپ ریکارڈر نکال کر مجھے دے دیا۔ یہ بہت چھوٹا تھا اور اس کی کیسٹ بھی بہت چھوٹے تھے۔ یہ دراصل نئی چیز تھی، اتنی طاقتور کہ بجلی کے بغیر بھی بیٹری سے چلا کر دور دور کی ریکارڈنگ کی جا سکتی تھی۔ اب اس کے بعد ہمیں رات کا انتظار تھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کب یہ آوازیں پیدا ہوتی ہے۔ رات کے 11 بجے تقریباً کمرے سے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں اٹھی، پھر آہستہ آہستہ آوازیں بلند ہوتی چلی گئی۔ ہم نے فوراً ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا، ٹارچیں روشن کی اور کمرے کی طرف دبے پاؤں چل دیے۔ وہاں پہنچتے ہی رونے کی آوازیں لرزہ خیز چیخوں میں تبدیل ہو گئی، جو اس گہرے سناٹے میں دور دور تک سنی جا سکتی تھی۔ البتہ یہ بات میرے علم میں آ گئی تھی کہ یہ آوازیں کتنی ہی تیز کیوں نہ ہیں، انہیں عمارت کے اندر رہنے والے ہی سن سکتے ہیں، اور اس کے باہر یہ آوازیں کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا، چاہے وہ عمارت کی دیوار کے بالکل پاس ہی کیوں نہ ہو۔ ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا گیا۔ اس کے ایک ڈائل سے سبز روشنی تھرتھرا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کافی دیر تک یہ آوازیں ابھرتی رہی اور ہم انہیں ریکارڈ کرتے رہے۔ پھر آوازیں اچانک بند ہو گئی اور اعصاب شکن سناٹا فضا میں پھیل گیا۔ اور پھر کچھ لمحے تک ہم سوچتے رہے۔ پھر
میں نے سب کو واپسی کا اشارہ کیا اور اس کے بعد ہم سب واپس اپنے اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ جو اسماعیل عباسی کا کمرہ تھا، ہم سب اسی کمرے میں گئے۔ ٹیپ ریکارڈر بیٹری سے چل رہا تھا اور بالکل فٹ حالت میں تھا۔ چنانچہ ٹیپ ریکارڈر ریوائنڈ کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو آن کیا۔ کچھ عجیب ہی انتہائی صورتحال سامنے آئی۔ ٹیپ ریکارڈ میں کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے۔ نذیر عباسی نے کہا، ممکن ہے ٹیپ ریکارڈر خراب ہو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ سبز روشنی جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے چل رہی تھی، تو پھر کوئی آواز ریکارڈ کیوں نہیں ہوئی؟ سمجھ نہیں آتا، 1 منٹ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے، اسماعیل عباسی بولا۔ وہ کیسے؟ ٹیپ ریکارڈر آن کرو، ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہونی چاہیے۔ اس بات پر عمل کیا گیا اور ہم لوگ یوں ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے دیکھا گیا تو ہماری آوازیں بالکل واضح ریکارڈ ہوئی تھی اور صورتحال بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کیفیت کا سب سے زیادہ اثر اسماعیل عباسی پر ہوا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ بدروحوں کے نہ تو سائے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو واقعی آخری بات ہے۔ پھر بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ یہاں ایسا کوئی عمل نہیں ہے تو واقعی حماقت ہے۔ اس کے بدن میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی، آوازیں بھیجنے لگی۔ میں نے ناصر فرازی کو چونک کر دیکھا تو وہ بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا راز ہے آخر اس حویلی کا، کہ یہ لوگ ان بدروحوں سے اپنے آپ کو، اس حویلی کو چھڑا پائیں گے، کیا اس حویلی میں اپنا قیام کر سکیں گے، اور آصف کی زندگی میں اب اور کیا ہونا باقی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔